اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منتخب سنہرے واقعات میں آج پھر ہم 2 ٹاپکس کو پڑھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہے تربیت صحابہ کی ایک جھلک۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار مدینہ سے تھا۔ یہ قبیلہ بنو خزرج کے چشم و چراغ تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا شمار عرب کے بڑے شعراء میں ہوتا تھا۔ کثرت سے فی البدی اشعار کہتے تھے۔ اپنے اشعار میں دشمن کو بطور خاص خوب حذف کرتے۔ اس زمانے میں اس نوعیت کے شعراء کی بڑی قدر و منزلت تھی جو اپنے اشعار کے ذریعے دشمنوں کی حرکات کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہوں۔ اس وجہ سے بھی سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو اپنی قوم کے نمایاں اور معزز فرد ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کی دعوت پھیلانے میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہ نوجوان جو قریش کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا بہت ہی ذہین و فطین اور خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ دیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں بڑے مختصر وقت میں مدینہ طیبہ کے اکثر و بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ان میں ہمارے یہ خزرجی شاعر عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک جنگی مہم میں بھیجنے کے لیے منتخب فرمایا۔ حکم ہوا تم اس لشکر میں شامل ہو جاؤ اور شہر سے باہر جرف کے مقام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ اس روز جمعے کا دن تھا۔ انہوں نے سوچا لشکر ابھی مدینہ سے باہر ایک مقام پر جمع ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں جمعے کی نماز ادا کر لوں۔ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، جمعہ پڑھتے ہی روانہ ہو جاؤں گا اور تھوڑی دیر میں لشکر سے جا ملوں گا۔ ابن رواحہ جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر لیتے ہیں۔ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دقت نظر اور فراست ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کے احوال پر خصوصی نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو اپنی مسجد میں دیکھا تو پوچھا، عبداللہ تمہیں تو اس وقت لشکر میں اپنے ساتھیوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا، ما منعک ان تغدو مع اصحابک، عبداللہ تمہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہونے سے کس چیز نے روک لیا؟ قارئین کرام، اب آپ پوری توجہ سے ان کا جواب ملاحظہ کیجئے کہ ان کی نیت کتنی عمدہ اور درست تھی۔ عرض کرنے لگے، اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں پھر لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اطاعت کا درس دینا چاہتے ہیں۔ اسی کو ڈسپلن اور اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو تو جس اجر و ثواب کو تمہارے ساتھی پہنچ گئے ہیں تم اسے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور مطلب یہ تھا کہ نیکی اور بلند درجات عمل کثیر سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ عمل مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا واقعہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ جن کا اصلی نام اویمر بن قیس تھا، کہتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ سے مجھے اللہ کی خاطر شدید محبت تھی۔ کوئی دن مجھ پر ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے عبداللہ کو یاد نہ کیا ہو۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اگر وہ سامنے سے میری طرف آ رہے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر مارتے، اور اگر میری پچھلی جانب سے آ رہے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان مارتے اور کہتے، اویمر آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان تازہ کریں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی بات کریں۔ پھر کہتے، اویمر یہ ایمان کی مجالس ہیں۔ ابو درداء کے مسلمان ہونے میں عبداللہ بن رواحہ کا بہت عمل دخل ہے۔ عبداللہ بن رواحہ اور ابو درداء دور جاہلیت میں ایک دوسرے کے حلیف اور بھائی تھے۔ عبداللہ بن رواحہ تو ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور بیعت عقبہ میں شامل تھے، مگر ابو درداء اپنے کفر و شرک پر قائم تھے۔ یہ انصار میں سب سے آخر میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ ابو درداء کا ایک بت تھا جس سے وہ ہر وقت چمٹے رہتے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔
عبداللہ ان کے حقیقی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں اسلام کی طرف کی دعوت دیتے، مگر وہ ہر بار انکار کر دیتے۔ ایک دن عبداللہ اور ان کے دوست محمد بن مسلمہ ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ابو درداء گھر پر موجود نہیں ہیں۔ دونوں دوستوں نے موقع غنیمت جانا اور کلہاڑا لے کر ان کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بت کو توڑتے جا رہے تھے اور یہ مصرع پڑھتے جا رہے تھے: الا کل ما یدعی مع اللہ باطل، اللہ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جائے وہ باطل ہے۔ بے بس اور لاچار بت جب ان مجاہدین کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا تو ابو درداء گھر آئے، دیکھا کہ بت کے ٹکڑے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور کہا: هل امتنعت الا دفعت عن نفسک، میرے معبود تو نے توڑنے والوں کا مقابلہ کیوں نہ کیا، تو نے اپنا دفاع کیوں نہ کیا؟ ابو درداء کی اہلیہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ کہنے لگیں: ابو درداء، اگر اس کے پاس کسی کی مدد کرنے کی طاقت ہوتی تو کیا وہ اپنا یہ حشر ہونے دیتا؟ ابو درداء نے سوچا اگر اس بت کے پاس کوئی اختیار ہوتا یا کسی کو نفع و ضرر پہنچانے کی طاقت ہوتی تو یہ کم از کم اتنا تو کر ہی لیتا کہ اپنے آپ کو اس مار پیٹ اور ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیتا۔ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے قبولیت اور خوشبختی کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ ابو درداء کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آن پہنچا۔ انہوں نے فوراً ایک فیصلہ کیا۔ ابو درداء نے اہلیہ سے کہا: فوری طور پر حمام میں میرے غسل کے لیے پانی تیار کر کے رکھو۔ اہلیہ نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی۔ ابو درداء نے غسل کیا، خوبصورت لباس زیب تن کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ دونوں دوست اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود تھے۔ کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو درداء آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انما جاء لیسلم ان ربی وعدنی بابی الدرداء ان یسلم، آنے دو، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ابو درداء مسلمان ہونے والے ہیں۔ ابو درداء حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر اتنے مثالی اور عبادت گار مسلمان بنے کہ لوگوں کو ان پر رشک آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک